کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں بغیر یہ جانے کہ وہ اصل میں کون ہے؟ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی کے پاس نام، شناختی کارڈ، پتہ، پیشہ، خاندان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذہن کے اندر موجود اصلی شخصیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں رکھتے۔ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن مجھے بتائیں، آپ نے آخری بار کب سوچا کہ کیا واقعی آپ خود اپنی زندگی کے کنٹرولر ہیں؟ یہ خوف، معاشرہ، آپ کے خاندان کی توقعات ہیں جو آپ کو قابو میں رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک ماہر قسم کے زومبی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، سانس لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیداوار کرتے ہیں، لیکن زندہ نہیں ہوتے۔ کیا آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ زیادہ تر لوگ اس سوال کا جواب اپنے دیے گئے نام، پیشے، سماجی کردار کے ذریعے دیتے ہیں۔ میں آنا ہوں، مارکیٹنگ مینیجر ہوں۔ میں جان ہوں، 2 بچوں کا والد ہوں۔ میں مارکس ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں۔ لیکن کیا واقعی یہی آپ ہیں؟ یہ صرف لیبلز ہیں۔ یہ وہ ٹیگز ہیں جو معاشرہ آپ پر چسپاں کرتا ہے، لیکن جو آپ کی اصل ذات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ میں نے یہ بات ایک تکلیف دہ تجربے سے سیکھی۔ کئی سالوں تک میں اس طرح جیتا رہا جیسے باب پروکٹر، صرف عہدے، کامیابیاں اور ناکامیاں ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہوتی رہی۔ کچھ ایسا تھا جو خالی رہتا تھا، چاہے بینک اکاؤنٹ میں قریب 50 لاکھ پاکستانی روپے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنا نام نہیں ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو وہ نام دیا ہے، لیکن وہ آپ کی روح کی تعریف نہیں کرتا۔ آپ اپنا جسم نہیں ہے۔ آپ نہیں کہیں گے میں بازو ہوں، بلکہ کہیں گے میرا بازو۔ آپ اپنی تاریخ نہیں ہے۔ ماضی آپ کے راستے کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی شناخت کو تحریر نہیں کرتا جب تک کہ آپ اسے اجازت نہ دیں۔ پھر سوال بنتا ہے، جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، خاموشی میں، دوسروں کی توقعات سے دور، تو کیا باقی رہتا ہے؟ وہی تو آپ ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ بات بہت سے لوگوں کو ڈراتی ہے، کیونکہ جب آپ وہ نقاب اتارتے ہیں جو آپ کام پر، خاندان میں، مسجد میں، سوشل میڈیا پر پہنتے ہیں، تو اکثر آپ ایک اجنبی کو پاتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو چھوٹے سے ہی باہر کی طرف دیکھنے کی عادت ڈالی گئی ہے، نہ کہ اندر کی طرف۔ آپ کو بچپن سے سکھایا گیا کہ دوسروں کی توقعات کی پرواہ کرو، نہ کہ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ آپ خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ بچپن سے نظام ہمیں یاد کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ سوچنے کی، فرمانبردار ہونے کی، نہ کہ تخیل کرنے کی۔ کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی جانچا کہ آپ نے کتنے فیصلے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کیے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم خودکار زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ہم بیدار رہنے کے دوران 50% سے زائد وقت اپنی ذہن کو ادھر ادھر گھومتا پاتے ہیں، جو کہ اکثر منفی، وراثتی اور بے شعور خیالات ہوتے ہیں۔ یعنی اب کی زندگی کا تقریباً نصف حصہ اب حقیقی معنوں میں نہیں جیتے بلکہ صرف زندہ رہتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اب کے 90% سے زائد فیصلے لاشعوری پیٹرنز پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ پیٹرنز دوسروں نے بنائے ہوتے ہیں، استادوں، والدین، ٹی وی خبریں اور صدموں کے ذریعے۔ تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ واقعی کون ہیں جبکہ آپ کے فیصلے خود آپ کے نہیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے جادی ہیں، جیسے کوئی اور آپ کے لیے کہانی لکھ رہا ہو؟ کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کتنی کامیابیاں حاصل کر لیں پھر بھی کچھ کمی ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے، یہ نوکری، یہ معمول، یہ رشتہ، کیا یہ واقعی وہی ہے جو میں چاہتا ہوں؟ آئیے صرف وہی ہے جو مجھ سے توقع کی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زندگی کو ایسے جیتے ہیں جیسے آئینہ حقیقت کی جھلک ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئینہ صرف بیرونی شکل دکھاتا ہے۔ آپ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک شعور ہیں، ایک حرکت پذیر توانائی ہے، ایک روحانی ہستی ہیں جس کا ایک طاقتور ذہن ہے جو وقتی طور پر ایک جسم میں رہ رہا ہے۔ لیکن تقریباً کسی نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہے، نہ آپ کو سکھایا گیا کہ شائستہ رہو، اچھے نمبر حاصل کرو، محنت کرو، زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ اپنے سب سے گہرے سطح پر کون ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو جو کچھ آپ باہر بنا رہے ہیں اس کا اندر کوئی مطلب نہیں رہتا۔ میں نے یہ سچائی سختی سے سیکھی۔ بہت عرصہ سوچا کہ پیسہ حل ہے، اور میں نے کافی کمائی بھی،
لیکن جتنا زیادہ پیسہ جمع کیا اتنا ہی زیادہ الجھن دباؤ اور یہ عجیب لگے گا خالی پن محسوس کیا۔ پیسہ نے میرے اندر جو تھا اسے بڑھا دیا، اور وہ چیز تھی ایک بے جواب سوال، میں واقعی کون ہوں؟ پھر سب کچھ بدل گیا جب میں نے رے اسٹنفورڈ سے ملاقات کی۔ اس نے مجھے ایک جملہ کہا جو میری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا: اگر تمہیں اپنے نتائج پسند نہیں تو تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ یہ نتائج تمہارے ہیں۔ یہ بات میرے اندر بم کی طرح گری، کیونکہ اس سے پہلے میں حکومت، باس، موسم، مارکیٹ، بچپن، ہر چیز کو قصوروار ٹھہراتا تھا، اپنے آپ کو نہیں۔ لیکن اگر نتائج میرے ہیں تو ماخذ بھی میں ہوں، اگر میں مسئلے کی جڑ ہوں تو میں ہی حل کا آغاز بھی ہوں، اور اگر میں باہر کی چیزیں بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے اندر سے شروع کرنا ہوگا۔ شاید آپ ابھی یہ پڑھ رہے ہیں اور گلے میں کسی قسم کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو دریافت ہونے کا منتظر ہے۔ شاید اسی لیے آپ نے یہ ویڈیو کھولا۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں اور بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، مگر آپ نہیں جانتے اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ جواب آسان ہے، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے۔ اپنے اندر جھانکیں، اپنے ذہن کا مطالعہ کریں، اپنے خیالات کا مشاہدہ کریں، اپنی عادتوں کو سوال میں ڈالیں، اپنی خواہشات کا دوبارہ جائزہ لیں۔ سمجھیں کہ جب دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی تو آپ کون ہیں۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ ہمیشہ روحانی درد کو مادو علاج سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اس بارے میں سوچیں۔ شاید یہ وہ سوال ہے جس سے آپ اپنی پوری زندگی بچتے رہے، لیکن اب جب یہ آپ تک پہنچ چکا ہے، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آخرکار اس کا جواب دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنے فیصلے ایسے ہیں جو حقیقت میں آپ کے نہیں تھے؟ زیادہ تر لوگ ایسی عقائد، خوف اور پابندیاں ساتھ لے کر چلتے ہیں جو ان میں بچپن سے ڈالی گئی ہے۔ آپ کو بچپن سے ایک خاص انداز میں سوچنے، بولنے اور عمل کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور یہ سب خاموشی سے آپ کی شناخت بنا رہے ہیں، بغیر آپ کے علم کے۔ اپنے آزادی کی اصل منویت جانے بغیر خود کو محدود کرنا سیکھ لیا ہے۔ بچپن سے اپنے ایسے جملے سنے ہیں: پیسہ درختوں پر نہیں الفاقتا، بڑی خواہش کرنا خطرناک ہے، مستحکم نوکری بہتر ہے بجائے خطرہ مول لینے کے، خود کو بڑا مت سمجھ، تم اپنے چاچا جیسے ہو، تم سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور بغیر جانے اپنے ان باتوں پر یقین کر لیا، انہیں اپنی ذیلی شعور کی سب سے گہری جگہ میں محفوظ کر لیا، اور وہیں وہ غیر مرئی قوانین رہتے ہیں جو آپ کی زندگی کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو جب پیسہ ملتا ہے تو گناہگار محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ آزادی کا خواب دیکھتے ہیں تب بھی آپ محفوظ راستہ چنتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ میں صلاحیت ہے تو آخری لمحے میں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ صلاحیت کی کمی نہیں ہے، یہ ایک پروگرامنگ ہے۔ آپ زندگی پر رد عمل دے رہے ہیں، اصل میں زندگی نہیں گزار رہے، اور یہ انسانی وجود کا ایک بڑا المیہ ہے۔ لوگ ناکام نہیں ہوتے کیونکہ ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، بلکہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ذہنی پروگرامنگ میں پھنسے ہوئے ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر ان میں ڈال دی گئی تھی۔ اور بدترین بات یہ ہے کہ آپ کا ماحول ہر روز اس کو مضبوط کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ منفی، خوفزدہ اور محدود لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وقت کی بات ہے جب آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تقریباً ہر کوئی ایک جیسا زندگی گزار رہا ہے؟ صبح جلدی اٹھنا، ہر روز صبح اٹھیں، ٹریفک میں پھنسیں، دن بھر ایسی ملازمت کریں جس سے محبت نہ ہو، تھکاوٹ کے عالم میں گھر واپس آئیں، دماغ کو سنبھالنے کے لیے کچھ دیکھیں، سوتے جائیں، اور یہ سلسلہ دہرائیں۔ ہفتے میں 5 دن، مہینے میں 4 ہفتے، سال میں 12 مہینے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سب لوگ کرتے ہیں، اور جو سب کرتے ہیں وہی کرنے سے ہمیں ایک جھوٹی حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو شاید آپ کو چونکا دے: 95% لوگ اپنی پوری زندگی میں وہ آزادی حاصل نہیں کر پاتے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار میرے نہیں بلکہ امریکہ اور کینیڈا میں کیے گئے معاشرتی اور معاشی تحقیق کے نتائج ہیں، جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ زیادہ تر لوگ 40 سال کام کرتے ہیں،
اور اپنی زندگی کا اختتام تقریباً بغیر کسی مالی وسائل کے کرتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ کبھی واقعی زندگی جیتے ہی نہیں۔ لیکن یہاں خوشخبری یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ آپ کے اندر نصب کیا گیا ہے تو اسے دوبارہ نصب بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس پروگرام کی اطاعت جاری رکھنے کی ضرورت نہیں جو آپ نے خود لکھا ہی نہیں۔ آپ اپنے ذہن کو دوبارہ پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ان خیالات کا شعور ہونا چاہیے جو آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ مجھے ایک عورت یاد ہے جو میرے ایک سیمینار میں شامل ہوئی تھی۔ وہ بے حد ذہین، باصلاحیت اور ایک الگ چمک رکھتی تھی، لیکن اس کی آمدنی بہت کم تھی، اور وہ کہتی تھی کہ جب بھی اسے ترقی ملتی یا کوئی اچھا کاروبار ہوتا کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا اور پیسے غائب ہو جاتے۔ وہ کہتی تھی، باب، ایسا لگتا ہے جب بھی میں ترقی کی طرف بڑھتی ہوں کچھ مجھے پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ کچھ گفتگو کے بعد ہم نے پایا کہ جب وہ بچی تھی اس نے اپنے والد کو بار بار کہتے سنا تھا، امیر لوگ سارے چور ہوتے ہیں، غریب رہو مگر ایماندار رہو۔ وہ امیری کو ایک گندی چیز سمجھ کر بڑی ہوئی، لہذا جب بھی وہ خوشحالی کے قریب پہنچتی اس کا ذہن جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ خراب کر دیتی تاکہ وہ ایماندار رہ سکے۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو وہ رونے لگی۔ یہ دردناک لمحہ تھا مگر آزادی کا باعث بھی تھا، کیونکہ اس لمحے میں وہ اپنے ذاتی رویے کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی۔ اور اب اپنے بچپن میں کون سے جملے سنے؟ آپ کو کامیابی، پیسے، محبت اور خود اعتمادی کے بارے میں کیا سکھایا گیا؟ کیا آپ اب بھی کسی کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایک ایسی قید میں زندگی گزار رہے ہیں جو نظر نہیں آتی مگر دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ شاید آج آپ کو روکنے والی چیز مواقع کی کمی نہیں بلکہ ایک پرانے ذہنی ماڈل کے ساتھ وفاداری ہے جو اب پرانا ہو چکا ہے۔ اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ نظام کا حصہ ہے۔ معاشرہ، ثقافت، اسکول اور حتیٰ کہ آپ کا خاندان آپ کو فرمانبردار بننے کی تعلیم دیتا ہے، سوال کرنے کی نہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، شاید وہ وقت ابھی ہے، جب آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، کیا آپ دوسروں کی حدوں کے مطابق زندگی گزاریں گے یا اپنے معیار بنانے شروع کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جیسے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کمپنیاں بناتے ہیں، ہجوم کو متاثر کرتے ہیں، مقصد کے ساتھ جیتے ہیں، وہ آپ سے مختلف نہیں ہے۔ انہوں نے صرف عام ماڈل کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے سوال کیا، بغاوت کی، مختلف سوچا۔ اور میں بات نہیں کر رہا ہوں ناقابل رسائی مشہور شخصیات کی، میں بات کر رہا ہوں عام انسانوں کی جنہوں نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا، خود سوچنے کا۔ اور شاید یہی پہلا قدم ہے جو آپ کو آج اٹھانا ہے۔ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اس پر شک کریں، اپنے خیالات کا مشاہدہ کریں، اپنے خودکار رویوں پر سوال اٹھائیں، اور یاد رکھیں جو زیادہ تر لوگوں کے لیے معمول ہے وہی چیز زیادہ تر لوگوں کو قید میں رکھتی ہے۔ دنیا کو مزید فرمانبرداروں کی نہیں بلکہ بیدار لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی جو جانتے ہیں کہ انہیں پروگرام کیا گیا ہے مگر ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ اس چکر کو توڑ سکیں۔ آپ نقل کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ تخلیق کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور تخلیق کا پہلا قدم ہے انہدام۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ تیار ہیں کہ اپنے بارے میں بتائی گئی جھوٹ کو تباہ کریں تاکہ اس حقیقت کی تعمیر کریں کہ آپ کون بن سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی عقل میں موجود اس بے پناہ طاقت کا ادراک کیا ہے؟ میں کوئی علامتی حوصلہ افزا استعارہ کی طاقت نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک حقیقی طاقت جو آپ کی مادی، جذباتی اور مالی دنیا کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک ایسی چیز سے جسے شاذ و نادر ہی کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے، تخیل۔ زیادہ تر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تخیل بچوں کی بات ہے، خواب دیکھنا وقت کا ضیاع ہے، خوابوں میں جینا خود کو دھوکا دینا ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ جو کچھ بھی موجود ہے وہ دو بار بنایا جاتا ہے، پہلے ذہن میں پھر دنیا میں۔ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے صرف بلب ایجاد کیا؟ اس نے بلب کو سینکڑوں بار ذہن میں دیکھا تھا اس کے حقیقت میں آنے سے پہلے۔ ہنری فورڈ نے سب کے لیے سستی گاڑیاں تخیل میں دیکھی تھیں اس سے پہلے کہ کوئی یقین کرتا۔ والٹ ڈزنی کو ایک خیالی تھیم پارک پر یقین کرنے کی وجہ سے مذاق بنایا گیا، اور آج پوری دنیا اس کے خواب میں جاتی ہے۔ پھر بھی زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلتے دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔
وہ مایوسی بیوقوف نظر آنے اور امید لگانے اسے خوفزدہ ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کتنا پاگلپن ہے؟ لوگ بہترین کی تخیل کرنے سے گریز کرتے ہیں تاکہ مایوسی سے بچ سکیں۔ مطلب یہ کہ وہ خود کو اوسط حالت میں ڈال دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ نہیں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بغیر ذہنی تصویر کے کوئی سمت نہیں، اور بغیر سمت کے آپ کی زندگی ایک بے قابو کشتی کی مانند ہے۔ آپ کشتی چلاتے ہیں مگر کہیں نہیں پہنچتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر موجود تصاویر کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی تصویر ایک محدود بدقسمت غیر محفوظ انسان کی ہے تو باہر جو کچھ بھی ہو آپ ہمیشہ خود کو نقصان پہنچائیں گے۔ مگر اگر آپ ایک کامیاب پر اعتماد اور خوشحال انسان کی اندرونی تصویر بنانا اور اسے پالنا شروع کریں تو آپ کا ماحول ایسے انداز میں رد عمل دے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں جادو کی بات نہیں کر رہا، میں نیورو سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ کارنیگی میلون یونیورسٹی کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ کسی صورتحال کو بار بار ذہن میں دیکھتے ہیں، جیسے کامیاب پیشکش زوردار مذاکرات، تو دماغ وہی حصے سرگرم کر دیتا ہے جیسے وہ واقعی ہو رہی ہو۔ مطلب یہ کہ ذہن اصل اور شدت سے تخیل کردہ چیز میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جذبات کے ساتھ اور بار بار تخیل کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں اپنے دماغ کو نئی حقیقت بنانے کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ اس صلاحیت کو اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرنے سے پہلے ناکامی کا منظر پیش کرتے ہیں، وہ اظہار محبت سے پہلے انکار کی مشق کرتے ہیں، وہ دماغ میں بار بار وہ مناظر دہرائے جہاں سب کچھ غلط ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ مسئلہ خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ آپ غلط خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک نوجوان ماں کو یاد کرتا ہوں جو میرے ایک سیمینار میں آیا تھا۔ وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، نوکری چھوڑنا چاہتا تھا، اپنا کاروبار کھولنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی وہ منصوبہ بندی شروع کرتا ایسا لگتا تھا کہ کچھ رکاوٹ بن جاتی۔ وہ کہتا باب مجھے اپنے کامیاب ہونے کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ یہی مسئلہ تھا، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں مستقبل ہمیشہ ناکامیوں کی ایک قطار ہوتا تھا، اور جب تک اس نے اپنے اندر کی تصویر تبدیل نہیں کی، روزانہ مثبت تصدیقی جملے پڑھ کر، تصور کر کے لکھ کر، باہر کچھ نہیں بدلا۔ لیکن جب اس نے نئی ذہنی تصویر بنائی اور اس پر یقین کیا تو نتائج آنا شروع ہوئے، اعتماد، مواقع، روابط اور آخر کار آزادی۔ شاید آپ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس طرح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ خود دیکھ نہیں پاتے۔ ذہن آپ کو ایسی حقیقت جینے کی اجازت نہیں دیتا جسے وہ مسترد کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذہن میں چلنے والی فلم کو بدلیں۔ ابھی رکیں اور مجھے بتائیں، آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ خود کو صحت مند محسوس کرتے ہیں؟ امیر، اچھے لوگوں سے گھرا ہوا، وہ کام کر رہے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں؟ اپنے افراتفری، خوف، کمی، مایوسی دیکھی؟ اس سوال کا جواب آپ کی حقیقت پر کسی بھی ڈپلومہ، رابطے قسمت سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں۔ ایک کاغذ لیں، لکھیں میں اب اتنا خوش اور شکر گزار ہوں کہ میں وہ زندگی گزار رہا ہوں جس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ میرے پاس وضاحت، مقصد، خوشحالی اور امن ہے، اور اسے روزانہ پڑھیں۔ صبح اور سونے سے پہلے تصور کریں، محسوس کریں، خود کو اسی حالت میں دیکھیں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، بلکہ اس وقت تک جب تک یہ آپ کی ذات کا حصہ نہ بن جائے۔ شروع میں یہ بیکار لگ سکتا ہے، آپ شک کریں گے، آپ ہنسیں گے، کہیں گے یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن جاری رکھیں، کیونکہ ایک لمحہ آتا ہے، اور میں نے یہ سینکڑوں بار دیکھا ہے، جب جو پہلے صرف ایک تصور تھا وہ آپ کی نئی شناخت بن جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو باہر کی دنیا نرم پڑنے لگتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، خیالات آتے ہیں، صحیح لوگ آتے ہیں۔ یہ اتفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ آپ اس چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے ہیں جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ سب سے پہلے اندر سے بدلتے ہیں، اور باقی سب صرف نتائج ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ میں ہمت ہے کہ آپ اس زندگی کا تصور کریں جس کے آپ حقدار ہیں؟ آپ باقی ماندہ زندگی کو قبول کرتے رہیں گے؟
کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں، بس دہرایا کرتے ہیں؟ وہ جلدی میں، خوف میں، بل ادا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر کائنات کی سب سے زبردست طاقت موجود ہے، سوچنے کا اختیار۔ سچ یہ ہے کہ سوچنا، واقعی سوچنا، کم لوگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف جو دیکھتے سنتے محسوس کرتے ہیں، اس کا رد عمل دیتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہی باہر کی ہر چیز کو جذب کر لیتے ہیں، خبریں، سوشل میڈیا، ٹریفک، ساتھیوں کی باتیں، بل، اور سارا دن اس بات پر گزار دیتے ہیں کہ دنیا انہیں کیسے محسوس کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور بدترین بات، کیا یقین کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دہرائی جانے والی روٹین۔ آپ اٹھتے ہیں، وہی جذباتی حالات محسوس کرتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں، وہی نتائج حاصل کرتے ہیں، اور پھر زندگی کی شکایت کرتے ہیں جیسے یہ قسمت کی وجہ سے ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلاحیت کی کمی کی وجہ سے پھنسے نہیں ہیں۔ آپ اس لیے پھنسے ہیں کیونکہ کبھی آپ کو خود سوچنا نہیں سکھایا گیا۔ جب سے آپ بچہ تھے، آپ کو بتایا گیا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا محفوظ ہے، کیا خطرناک، اب کیا ہو سکتے ہیں اور کیا نہیں ہو سکتے۔ اور ہر بار جب آپ نے خود فیصلہ نہیں کیا، آپ کے اندر ایک چھوٹا قیدی پیدا ہوتا گیا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا جیسے آپ میں صلاحیت ہے لیکن کوئی چیز آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہو؟ جیسے آپ کے خیالات ہمیشہ اس پرانے خیال سے روکے جاتے ہیں، اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو، وہ آواز جو کہتی ہے چپ رہو، کوئی تمہیں سمجھ نہیں پائے گا۔ یہ پرانا پروگرام چل رہا ہے، ایک ایسا پروگرام جو آپ کو آرام دہ زون میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، چاہے وہ جگہ آرام دہ نہ ہو۔ لیکن آپ کو ایک بات جاننی ہے، اپنی زندگی کو مستقل طور پر بدلنے کا واحد طریقہ اپنے ذہن کا کنٹرول سنبھالنا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ آزادانہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ آزادانہ سوچنا بے وجہ بغاوت کرنے کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے شعور ہونا، سوال اٹھانا، خودکار طریقے سے زندگی گزارنا بند کرنا۔ آپ اس جگہ کیوں کام کرتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں؟ آپ اس پر کیوں یقین رکھتے ہیں جس پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ جیسا جی رہے ہیں ویسا کیوں جی رہے ہیں؟ یہ سوالات تکلیف دہ ہو سکتے ہیں لیکن ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ خود نہیں سوچیں گے تو کوئی اور آپ کے لیے سوچے گا، اور وہ شخص ہمیشہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ مجھے واضح یاد ہے جب میں نے یہ اصول اپنی زندگی میں اپنایا تھا۔ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا، تمام قواعد کی پابندی کر رہا تھا، وہی کر رہا تھا جو سب کر رہے تھے، پھر بھی مجھے جکڑا ہوا، ناخوش اور دبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے آس پاس دیکھتا اور دیکھتا کہ لوگ 20-30 سال سے وہی کام کر رہے ہیں، بغیر جذبے کے، بغیر ترقی کے، صرف ہفتے کے آخر اور ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہوئے۔ اور ایک دن میرے ذہن میں آیا، کیا یہاں کوئی واقعی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ سب صرف ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے بہت پریشان کرتا رہا کہ میری نیند اڑ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے باہر دیکھنا بند کر کے اپنے اندر دیکھنا شروع کرنا ہوگا، اور جب میں نے ایسا کیا تو میں نے ایسے فیصلے کرنا شروع کیے جو میرے آس پاس کے لوگ سمجھ نہیں پائے۔ میں نے اپنا کیریئر تبدیل کیا، میں نے وہ چیزیں سیکھی جو کہتے تھے پیسہ نہیں دیتی، میں نے ایسے مینٹورز کی پیروی کی جو مقصد، ذہنی تصویر، کائناتی قوانین کے بارے میں بات کرتے تھے، اور چاہے شروع میں یہ عجیب لگا، یہی چیز مجھے ایک معنی خیز زندگی کی طرف لے گئی۔ لیکن میں یہ صرف اس لیے کر سکا کیونکہ میں نے سیکھ لیا کہ مختلف ہونے کی پرواہ نہ کروں۔ کیا آپ کبھی ڈرے ہیں کہ آپ عجیب لگیں گے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی خیال چھپایا کیونکہ آپ کو لگا کہ لوگ آپ پر ہنسیں گے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی منصوبہ ترک کیا کیونکہ آپ کے خاندان نے کہا یہ محفوظ نہیں ہے؟ یہ زندگی کے امتحان ہیں، یہ وہ موڑ ہیں جہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اکثریت کے راستے پر چلنا، اپنا راستہ منتخب کرنا۔ اور میں آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اکثریت کا راستہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈیٹا بتاتے ہیں کہ صرف 5% لوگ حقیقی مالی آزادی حاصل کرتے ہیں، باقی 99% لوگ دہائیوں کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس طرح ختم کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی وہ نہیں کیا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ دوسروں کی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس نمونے کو توڑنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسا کریں جو تقریباً کوئی نہیں کرتا، رکیں، بیٹھیں، سوچیں، لکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں،
غور کریں کہ آج جو انتخاب کر رہے ہیں وہ آپ کو صحیح سمت لے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اپنے روزانہ کے خیالات کو دیکھیں، کیا وہ آپ کے ہیں؟ وہ کسی اور کے ہیں جنہیں اپنے بغیر سوال کیے سن لیا؟ اور اگر آپ ایک چیلنج چاہتے ہیں جو سب کچھ بدل سکتا ہے تو یہ ہے، اگلے 7 دنوں میں روزانہ ایک فیصلہ کریں جو آپ کو واقعی چاہتے ہوئے سمت میں لے جائے، نہ کہ جو متوقع ہو، نہ کہ جو سب سے آسان ہو، نہ کہ جو سب کو خوش کرے۔ روزانہ ایک فیصلہ آپ کی گہری خواہش پر مبنی، چھوٹا ہو سکتا ہے، خاموش ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ہونا چاہیے۔ ان 7 دنوں کے آخر میں دیکھیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایک عجیب چیز نوٹ کریں گے، ہر شعوری فیصلہ آپ کو اس شخص کے قریب لے جاتا ہے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور جتنا آپ اس ورژن کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی کم آپ دوسروں کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی برداشت کریں گے۔ سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے راستہ دکھائے، لیکن کوئی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ صحیح راستہ وہی ہے جو آپ اپنے قدموں سے خود بنائیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ دوسروں کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے؟ آپ اپنے قدموں کے نشان چھوڑنا شروع کریں گے؟ آپ وہ نہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے، نہ وہ جو آپ نے یقین کیا ہے۔ آپ کہیں زیادہ ہیں، اور آپ صرف اپنا اصل اب دریافت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جب آپ خود سوچنا شروع کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، شرطوں کو توڑتے ہیں اور اپنی اصلی شناخت سے جڑتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے، لیکن اور بھی سیڑھیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی اس سفر کو جاری رکھیں اور اپنے اسکرین پر آ رہا اگلا ویڈیو دیکھیں۔ اس میں آپ اپنی شعور کی سطح کو ایک قدم آگے لے جائیں گے اور آج سے 1% بہتر بن جائیں گے، اور وقت کے ساتھ یہ سب کچھ بدل دے گا۔ اگر یہ مواد آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو آپ نیچے شکریہ اوپر کلک کر کے اس کام کی حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام کو زندہ اور فعال رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ویڈیوز اور خاص مواد کی ترجیحی رسائی کے ساتھ، تو بس سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ملوں گا۔ آئیں ساتھ چلیں۔